اس وقت جو سینٹ میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے وہاں پر یہ عمل جاری ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو بل ہے اسے سینٹ سے حتمی طور پر منظور کرنے کے لیے سینٹ کے اراکین مخالفت یا حق میں لابیز میں جا کر اپنا ووٹ دے رہے ہیں اور ایک ایک ووٹ کو اس میں گنا جائے گا. اس کے بعد یہ عمل حتمی طور پر مکمل ہوگا. جیو نیوز پر یہ براہ راست تفصیل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. سینٹ میں آئینی ترمیم پر بل سے متعلق ووٹنگ کا عمل جاری ہے. سینٹ کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند ہیں. 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ سے حتمی طور پر منظور ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور کی گئی ہیں اور حق میں اس کے 64 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کی گئی. یہ عمل مکمل ہوا جس کے بعد اب ڈویژن یعنی تقسیم کے ذریعے آئینی ترمیم کی منظوری کا یہ مرحلہ ہے جس میں ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں پیش کی گئیں جو کہ سینٹ سے منظور کر لی گئیں. حق میں 64 ووٹ آئے. آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سیف اللہ عبدو نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا جبکہ جے یو آئی کے احمد خان نے بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس وقت حتمی مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے جس کے بعد سینٹ سے ترمیم باقاعدہ طور پر منظور کر لی جائے گی. 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی مشترکہ قانون انصاف کمیٹی میں اجلاس کی منظوری کے بعد ترمیم سینٹ میں پیش کی گئی. ذرائع کے یہ بتانا تھا جس کی اب تصدیق بھی ہوئی. یہاں پر ووٹنگ کے دوران کے کمیٹی میں تجویز کیا گیا کہ جن ججز کا تبادلہ ہو گیا لیکن وہ جانے سے گریزاں ہیں انہیں فوری طور پر ریٹائر نہیں کیا جائے گا. یہ تبدیل کر دیا گیا ہے. ترمیم کے ذریعے جو تجویز آئی تھی اس کی روشنی میں تبادلے پر اعتراض کرنے والے ججز کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے گا جہاں پر وہ جج اپنی وجوہات بیان کر سکیں گے. ریٹائرڈ صدر کی سیاسی زندگی میں واپسی پر صدارتی سساں برقرار رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی بات چیت کی گئی تھی اور پھر سینٹ میں جو ترمیم پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ طے ہوا ہے کہ اگر صدر اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد کوئی اور عہدہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ استثناء کے حقدار نہیں رہیں گے. مسودے میں سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے آگے آف پاکستان کا لفظ لکھا جائے گا. اس کی منظوری دی گئی ہے. ایم کیو ایم کی بلدیاتی اداروں سے متعلق ترمیم شامل کرنے کی کوشش بھی جاری رہی تھی. اب 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور ہو چکی ہیں. حق میں 64 ووٹ آئے. اس عمل کے بعد سینٹ اراکین 27ویں ترمیم کے حق کے مخالفت میں لابیز میں جا کر اپنا ووٹ دے رہے ہیں جس کے بعد حتمی معلومات سامنے آئے گی. سینٹ میں آئینی ترمیمی بل پر ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں. کسی بھی لمحے اس سے متعلق تازہ ترین معلومات سامنے آ سکتی ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم باقاعدہ طور پر منظور کر لی گئی ہے اور اس کے بعد اس ترمیم کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. آج یہ اجلاس جاری ہے سینٹ کا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اب جو مرحلہ ہے اس میں ڈویژن کے ذریعے آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل جاری ہے جس میں ایک ایک ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ سے حتمی منظوری کے لیے پیش کر دی گئی ہے. اس مرحلے میں سینٹ اراکین 27ویں ترمیم کے حق یا مخالفت میں لابیز میں جا کر ووٹ دیں گے. یہ ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا جس کے بعد باقاعدہ یہ ترمیم منظور کر لی جائے گی. اگلا مرحلہ ہوگا اس ترمیم کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. سینٹ میں آئینی ترمیمی بل پر ووٹنگ ہوئی ہے. آج 64 اراکین نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے. اس وقت حتمی مرحلہ جاری ہے جس میں اراکین جو ہیں وہ لابیز میں جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ترمیم کے حق یا مخالفت میں. پی ٹی آئی کے سیف اللہ عبدو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. جو پی ٹی آئی کی جانب سے آج فلور پر احتجاج کیا گیا اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے. جے یو آئی کے احمد خان نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے. 64 ممبران نے جو شکوار ترمیم پیش کی گئی سینٹ کے اجلاس میں اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. سینٹ اراکین 27 ترمیم کے حق یا مخالفت میں اب اس مرحلے میں لابیز میں جا کر ووٹ دے رہے ہیں.